ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گیسٹ ان ٹاؤن. گیسٹ ان ٹاؤن میں آج ہمارے ساتھ پاک سرزمین پارٹی کے جنرل سیکریٹری رضا ہارون صاحب اور یو کے صدر چودھری الطاف شاہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے پاکستان کے حالات کے بارے میں اور اب کراچی کے حالات کے بارے میں ہم رضا صاحب سے بات کریں گے. رضا صاحب، گزشتہ 30-35 برسوں میں آپ لوگوں سے مراد ایم کیو ایم کی صورت میں، کراچی والوں کی صورت میں، اس بات سے قطع نظر کہ لسانی حالات کیا تھے، اقتدار میں رہے ہیں. بہرحال کیا وجہ ہے کہ پھر بھی کراچی بجائے اوپر جانے کے نیچے ہی آیا ہے؟ کراچی کے جو اقتدار میں رہنے کی بات آپ نے کی بالکل ٹھیک کی ہے، اور یہی ہمارا بھی جو وجہ اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہیں اور آپ کے پاس سارے پاورز ہیں تو اس وقت آپ بجائے اس کے کہ آپ عوام کے حقوق اور ان کی سہولیات کے لیے فائٹ کریں اور لڑیں حکومت کے ساتھ اور ان سے پرامن طریقے سے جو اختیارات لینے ہیں وہ عوام تک پہنچائیں، ہمارے لیڈران جو تھے اس وقت وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر انہوں نے کمپرومائزز کیے، اور وہ کمپرومائزز جب نیچے آئے تو نیچے کی پرفارمنس خراب ہوئی. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو نمائندگان تھے، خاص طور پر بلدیاتی نمائندگان، مصطفیٰ کمال صاحب کا جو دور ہے پاکستان کی ہسٹری میں اور دنیا بھر سے ان کو جتنی اپریسیشن ملی ہے اس 5 سالہ دور میں اپنی جو ان کی کوششیں ہیں وہ جس طرح کراچی کی انہوں نے خدمت کی ہے. ہم کچھ وزراء جو تھے ان کے کام ایسے ہیں جو کہ لوگ ابھی تک یاد رکھتے ہیں کہ نہیں انہوں نے پرفارم کیا، لیکن ہماری لیڈرشپ کمپرومائز ہوئی تھی. اور جب وہ لیڈرشپ کمپرومائز تھی تو وہ عوام کے حقوق کے بات کرتے وقت ان کے اپنے جو مسائل تھے وہ پہلے سامنے آ جاتے تھے. ذاتی مفادات پہ زیادہ فیصلے ہوئے ہیں، اجتماعی مفادات کو پیچھے ڈالا گیا. یہ یقیناً کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ان کے تعلیمی اسٹرکچر کے اندر کوئی خاص خاطر خواہ تبدیلی نہیں آ پائی. گورنر بیٹھے ہوئے تھے 13.5 سال آپ گورنر ہیں. گورنر جن کے پاس سارے تعلیمی انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے ان کے چانسلر ہوتے ہیں، وہ سارے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں. انٹر بورڈ میٹرک بورڈ کے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے تھے 14 سال تک جن کے پاس زیر نظام یہ سارا کچھ تھا. وہ کوئی بہترین رہ سکتے بلکہ سسٹم خراب ہوا. تو یہ ساری چیزیں یقیناً ہیں، اور انہیں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری ایم کیو ایم چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ جہاں بنیادی وجہ لیڈرشپ سے ان کے غیر قانونی اور غیر ملکی معاملات کے ساتھ وہ تھا اختلاف، وہاں یہ بھی اختلاف تھا کہ بھئی سروس نہیں دیا اپنے لوگوں کو. انہی چیزوں کو سامنے رکھے ہوئے تو ہم نے ایک نئی پارٹی بنائی ہے. ہم انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو ایک نیا میسج لے کے لوگوں کے سامنے آئے کہ بھئی ہم وہ لوگ ہیں جو سابقہ پارٹی میں جو ڈیلیوری کرنے والے لوگ. تو ابھی ایک طرف آپ نے یہ بات کی تھی کہ جی مڈل کلاس لوگوں کی بات کرتے تھے اور ڈور ٹو ڈور سروسز مہیا کی، تو اب وہ کون سی سروسز تھی جو مہیا کی اور یہ کون سی سروسز ہیں جو نہیں مہیا کی؟ نہیں، میں وہی سروسز بتا رہا تھا. مصطفیٰ کمال صاحب کا جو دور ہے، بلدیاتی دور ہے، اس دور کے اندر آپ دیکھیں کراچی کی ترقی. کراچی جو ہے وہ دنیا کے 6 تیزی سے گروتھ کرنے والی سٹیز میں آ گیا تھا. وہ دور ختم ہوا ہے، اور اس دور کے بعد آپ دیکھیں کتنی تیزی سے کراچی ڈاؤن نیچے ہے. کیونکہ کراچی کے بلدیاتی معاملات، ایک عام آدمی کے حقوق کے لیے جس پارٹی کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، وہ لیڈرشپ کمپرومائز ہوئی تھی. تو وہ کسی بھی ایسے مسئلے پر آواز ہی نہیں اٹھا رہی تھی. آپ دیکھیں نا کہ احتجاج ہو رہا ہے ایک صاحب کے شناختی کارڈ کے نہ ملنے پر، احتساب ہو رہا ہے جی لندن میں میری رہائشگاہ پر ریڈ ہو گیا تو وہاں احتجاج ہو رہا ہے. لیکن کبھی احتجاج آپ نے پانی کے نہ ملنے پہ نہیں دیکھا ہوگا، کبھی احتجاج آپ نے صفائی پہ نہیں دیکھا ہوگا. تو یہ کمپرومائز لیڈرشپ تھی، یہ حقوق کی بات کر ہی نہیں سکتی. شاہد صاحب، یہاں پہ برطانیہ میں بھی ہم نے بہت ساری تبدیلیاں لوگوں کی سوچ میں خاص طور پہ دیکھی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران فاروق کا جو قتل تھا اس سے کچھ امپیکٹ ہوا ہے یہاں پہ اور پاکستان میں؟ دیکھیں، عمران فاروق کا جو قتل ہے وہ تو کنٹروورشل ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ انویسٹیگیشن یو کے میں تو ابھی چل رہی ہے. ایون دو پاکستان میں اس کے کچھ جو ایسے ہیں ایکیوزڈ ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود ابھی یہاں پہ انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے ہم اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، زیادہ اس پہ بات نہیں کر رہے کہ کوئی ابھی یہ چل رہا ہے، یہ معاملات عدالتوں میں ہیں، یہاں پہ بھی پولیس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو وہاں کچھ امپیکٹ محسوس ہوتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں گا جو خاص طور پر عمران فاروق بھائی کا مرڈر ہے، اس کے بعد جو اس انویسٹیگیشن کے دوران ہونے والے دیگر انکشافات، ان سب کو لے کر پاکستان کے اندر تو لوگوں کا بڑا ذہن کلیئر ہے. اور پاکستان میں اگر آپ کسی سے بات کریں تو وہ جتنی بھی انکشافات ہیں، جو بھی انویسٹیگیشن انٹروگیشن کی وہاں رپورٹس آتی ہیں، میڈیا رپورٹس ہی آتی ہیں، اس کو دیکھ کے تو وہاں لوگوں نے خاکہ بنا لیا. پھر وہاں کچھ لوگ اریسٹ بھی ہوئے ہیں،
ان اریسٹڈ لوگوں کے بیانات سامنے آ گئے ہیں, وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. پھر یہاں سے کچھ لوگ گئے تھے جو میڈیا سے ہی میں بتا انویسٹیگیشن کے لیے جو وہاں گئے تھے, وہ مل کر آئے ہیں. اس کے بعد ایک رپورٹ سامنے آئی BBC کی, اگین ایک ڈاکیومنٹری ہے جس میں پوری طرح ایکسپلین کرتے ہیں. تو لوگوں کا ذہن تو میڈیا بناتا ہے. صحیح. عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ابھی تک کسی کو باہر نہیں پتا, انویسٹیگیشن کیا رہی ہے, لیکن جو میڈیا کے ذریعے رپورٹس آ رہی ہیں جو کہ کریڈیبل ہیں, کریڈیبل رپورٹس ہیں, اس نے تو لوگوں کے ذہن میں خاکہ بنا دیا. پھر اس کا جو آف شوٹس تھیں مرڈر انکوائری کی, آف شوٹس میں منی لانڈرنگ کی انکوائری آئی. منی لانڈرنگ کی انکوائری کے دوران جو ہے وہ یہ انڈین کنیکشن کی باتیں سامنے آئیں. تو وہ جو اس کی آف شوٹس ہیں اور اس سے جو انفارمیشن لوگوں کے ذہن میں بنتی چلی گئی, تو لوگوں کے ذہن میں تو خاکہ بن گیا اور لوگ اب جو ہے وہ ان کو اسی وجہ سے ریجیکٹ بھی کرتے ہیں. صحیح. اچھا, پاکستان کے الیکشن سسٹم کی آپ نے بات کی تھی کہ سر دست جو موجودہ الیکشن سسٹم ہے جہاں پہ ووٹ آپ کو نہیں جتواتے بلکہ گنتی جتواتی ہے آپ کو, اور وہ گنتی کمال جو ہے گنتی کا ہونا چاہیے, گنتی کا کمال ہے, اور وہ گنتی کرنے والے جو ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, یہ ایک الگ سی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو, موجودہ سسٹم میں آپ سروائیو کر جائیں گے؟ آپ چاہے جیسا مرضی کینڈیڈیٹ لے آئیں, لیکن اگر گنتی گننے والا آپ کا نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتا, تو آپ اس کے لیے آپ پھر کیا کریں گے؟ نہیں, میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ میری نظر اگلے الیکشن پہ ہے ہی نہیں. میں الیکٹورل پالیٹکس ضرور کروں گا کیونکہ وہ سیاست کا حصہ ہے, لیکن میں صرف الیکٹورل پالیٹکس نہیں کروں گا. میرا کام یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نئی بات کرنی, میں نے آواز لگانی ہے. مصطفیٰ کمال میرے لیڈر ہیں, انہوں نے آواز لگائی ہے. انیس قائم خانی صاحب میرے لیڈر ہیں, انہوں نے ایک آواز لگائی ہے. وہ سچ بات کریں گے, اس سچ بات کو ہم نے کہتے رہنا ہے. یہ آواز لگانا ہمارا فرض ہے, اس پہ لبیک کہنا, اس کا ساتھ دینا عوام کی ڈیوٹی ہے. عوام کو سمجھتی ہے, عوام سمجھتی ہے ہم سے ہمارے پاس ہے. اب ہم اگر الیکشن میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو ہماری منزل وہاں ختم نہیں ہو جائے گی. ہم سسٹم کے خلاف اور اپنے جو ہم سمجھتے ہیں صحیح سسٹم, اس کے لیے آواز لگاتے رہیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری تو یہ ہے نا جی کہ لیجسلیشن ہو. لیجسلیشن کے لیے ضروری ہے کہ اسمبلی میں بھی جائیں, کیونکہ اسمبلی کا ہی کام ہے لیجسلیشن, اور پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے امپلیمنٹیشن کا. تو اس کے لیے بھی تو پھر کوئی نہ کوئی لایا عمل تھوڑا بہت ہونا چاہیے. شاہ صاحب, الیکشن کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے نا جی, پاکستان کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا ہے؟ صحیح. ایسے ہی چلتے رہنا ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا رہے گا, ایسے ہی حقوق ہمارے مارے جاتے رہیں گے, ایسے ہی لوگ جو ہماری نمائندگی کرنے کے لیے, تو کون سا چینج آنا ہے؟ ہم نے پہلے پاکستان کا سوچنا ہے, اپنے ملک کا سوچنا ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے 70 سال بعد. جب ہمارے ساتھ ملک آزاد ہوئے تھے, وہ ہمارے ملک میں سی پیک لگا رہے ہیں. صحیح بات ہے. ہم ان سے لون لے کر اپنے ملک میں سی پیک لگا رہے ہیں, اور اس پہ ہم فخر سے اپنا سینہ جو ہے ٹھوک کر ہمارے حکمران بولتے ہیں کہ ہم نے بڑا توپ چلا دی. 70 سال بعد جو ملک آپ سے ایک روز بعد آزاد ہوا تھا, وہ کہاں کھڑا ہے؟ صحیح. آپ کہاں کھڑے ہیں کہ آپ کے ملک میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے؟ آپ کہاں کھڑے ہیں کہ آپ کے ملک میں سیوریج کا نظام نہیں ہے؟ آپ کہاں کھڑے ہیں کہ آپ کے ملک میں اسکول نہیں ہے تعلیم دے؟ آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کے ملک میں بچے مر رہے ہیں؟ آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کے ملک میں بچوں کو جو ہے وہ بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں پینے کا صاف پانی اور غذا نہ ملنے کی وجہ سے؟ تو اگر یہ چیزیں درست نہیں کرنی اور انہی لوگوں کے ہاتھ میں اپنے اقتدار دینا ہے بائی ہک اور بائی کرک, تو سر پھر میرے اور آپ کی پارٹی کا ایشو نہیں رہ جائے گا, صحیح, پھر ملک کا ایشو ہے. پھر یہ ملک سروائیو نہیں کر سکے گا. لوگ فرسٹریٹڈ ہیں, تو ان کو اگر چینج دینے کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ سوچیں نا کہ ملک کے لیے کون کرے گا. تو آپ اپنی جو بات آپ کر رہے ہیں حب الوطنی کے تحت, اور آپ کی پارٹی کا جو مین منشور یہی نظر آتا ہے کہ آپ صرف پاکستان کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ اپنا پروگرام جو ہے اس کو ایک نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ اس کو کب اس کو؟ ہمارا مینیفیسٹو پورا پروگرام ریڈی ہے, اور انشاءاللہ یہ جو کراچی میں ہمارا بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے 29 جنوری جمعے کے روز تبت سینٹر میں کراچی میں, اس جلسے سے پہلے ہمارا منشور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. ایک بات جو آپ کی پہلی والی تھی, دیکھیں اگر میرا یا مصطفیٰ کمال صاحب کا یا انیس قائم خانی صاحب کا اگر ہمارا مشن اور مقصد زندگی کا یہی ہوتا کہ ہم نے MNA MPA سینیٹر میئر بن جانا ہے, تو ہم MKM چھوڑی کیوں؟ ہم سارے لوگ یہ کام کر چکے. ہم سارے لوگ اگر صرف MNA اور MPA ہی بننا چاہتے تو ہم اپنی پارٹیوں میں کیا برے تھے کیا؟ چلے وہ, لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سوچ نہیں ہے ہماری, کہ یہ سوچ نہیں ہے, اور یہ بڑی چھوٹی سوچ ہو جائے گی. بڑی سیاسی پارٹی کی, بڑی پاکستان کی بات کرتے ہوئے صرف یہ چھوٹی سی بات کریں گے تو چھوٹی سوچ ہو جائے گی. تو اس بات کو سمجھنا پاکستان کے عوام کو ضروری ہے کہ بے شک
میں یہ بات میں نے کل رات بھی کی تھی کہ بے شک آپ پی ایس پی کو ووٹ نہ دیں، لیکن خدا کے واسطے اگلے الیکشن میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ووٹ دینے سے پہلے اس آدمی کے بارے میں معلومات کریں اس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں، اور کسی شریف آدمی کو، اچھے دیانتدار آدمی کو، قابل آدمی کو جس کو آپ سمجھتے ہیں آپ کی خدمت کر سکتا ہے، وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس کو ووٹ دینے کم از کم اتنا کر لیں۔ صحیح۔ اچھا چوہدری صاحب، آپ پاکستان میں جب یہ تبدیلیوں کی بات ہم کر رہے ہیں تو اگلے الیکشن میں خاص طور پہ یا اس کے بعد جب آپ کی پارٹی تیار ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اگرچہ ووٹ کا حق نہ بھی ملا تب بھی، تو آپ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جو سلیکشن آپ کی پارٹی کی کینڈیڈیٹس کی ہوگی اس میں آپ کی انپٹ اس میں خاصی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ہماری پارٹی میں اس سلسلے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جب بھی کوئی نیشنل ایشو ہوتا ہے وہ اوورسیز پاکستانی سے، جیسے ہم لوگ ہیں اوورسیز میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، پارٹیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان سے انپٹ لیتے ہیں، ہماری پارٹی بھی لے رہی ہے اس معاملے میں انپٹ، کوئی بھی ایسا انٹرنیشنل ایشو ہوتا ہے۔ تو آپ رضا صاحب یہ کریں گے کہ اگر یہاں کے اوورسیز آپ کے جو منتظمین ہیں وہ اگر کہتے ہیں کہ جی وہ کینڈیڈیٹ آپ کا وہاں پہ کچھ صحیح نہیں لگ رہا ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کریں گے؟ آف کورس، ظاہر ہے جب یہ ہمیں کوئی رائے دیں گے تو وجہ بتائیں گے نا، جی ہاں بالکل، کہ جی فلاں شخص جو ہے اس کے متعلق یہ رائے ہے تو بالکل سنا جائے گا، اور ان کو بھی سنا جائے گا اور عوام کی رائے بھی لی جائے گی۔ اگر عوام بھی آگے میں یہ کہتی ہے کہ فلاں کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کی ریپوٹیشن فلاں، تو بالکل جی، کیوں، یہ کوئی ریجٹ پارٹی تو ہے نہیں کہ جی جو ہم نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا، تو نہیں، بالکل ہر ایک کی رائے کی اہمیت ہے، اوورسیز کے لوگوں کی زیادہ اہمیت ہے۔ بالکل صحیح بات کی آپ میں نے نے ایک بات کہ نوٹ کیا ہے اور آپ بھی اس بات دکھواؤں گے کہ جتنی پاکستانیت پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں میں ہوتی ہے بے شک، اتنی قدر اور اتنی محبت پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کے شاید نہیں۔ اصل میں یہ ایک سوشل سیٹ اپ کا بھی ایک اس میں بڑا عنصر ہوتا ہے کہ یہاں کی سوسائٹی بالکل مختلف ہے، سوچنے کا انداز مختلف ہے۔ پاکستان میں ہمیں یہاں بیٹھ کر بہت نظر آتا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، اور جب وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں سامنے ہوتی نہیں ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، یہاں تو کچھ بھی غلط ہم نہیں یہاں پہ بریکنگ نیوز دیکھتے ہیں، ایوری ڈے دیکھتے ہیں، بالکل، اور بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کیا کچھ نہیں، ایوری تھنگ نارمل چل رہی ہے، آپ لوگ پتہ نہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی بعض بات یہی جواب سننے کو ملتا ہے کہ پریشان کیوں ہیں جی، یہاں تو شاہ کچھ صاحب بھی۔ یہاں دو تین دفعہ لوگوں نے باریاں لے لی حکومت کرنے کی، نعرے نہیں بدلے ان کے آج تک۔ صحیح بات ہے، وہ جس نے بنیادی حقوق دلوانے تھے وہ تین دفعہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود بنیادی حقوق نہیں دلوا سکا آپ کو۔ جس نے آپ کو روٹی کپڑا مکان دلوانا تھا 50 سال پہلے، 50 سال بعد حکومت کرنے کے باوجود آپ کو روٹی کپڑا مکان نہیں دلوا سکا۔ جس نے تبدیلی لانی تھی وہ خود تبدیل ہو گیا۔ تو آپ اس پہ نہیں، ہمارا تو یقین ہی اس چیز پر ہے۔ میں تو آپ کو ایک سمپل سا ایک قصہ چھوٹا سناتا ہوں، 1.5 منٹ کا ہے کہ ایک گاؤں میں کنویں کے اندر کتا گر گیا اور وہ کتا گر کے مر گیا۔ چارے پانی میں بدبو ہو گئی، لوگ بیچارے بڑی دوائیاں ڈالی انہوں نے، وہ پانی صاف ہی نہ ہو، تو وہ گئے، ایک بزرگ تھے ان کے پاس گئے، بڑے ان کے پاس جا کے بولا بھائی یہ مسئلہ ہو گیا حضرت۔ انہوں نے بولا بھائی جاؤ کنویں سے 50 ڈول پانی نکالو اور پھینک دو۔ تو وہ گئے، انہوں نے 50 ڈول پانی نکالا اور پھینک دیا، اس کے بعد پانی پیا، پانی میں پھر بدبو۔ تو بیچارے پھر بھاگتے ہوئے گئے، اس بزرگ کے پاس بولا بھائی حضرت وہ آپ نے کہا تھا 50 ڈول نکال کے پھینک دو پانی صاف ہو جائے گا، پانی تو صاف نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اچھا کرو آپ کے 100 ڈول نکال کے پھینک دو۔ تو وہ گئے، انہوں نے 100 ڈول نکالے، 100 ڈول نکال کے پھینک دیے، پھر پانی پیا، پھر پانی میں بدبو۔ پھر وہ گئے حضرت کے پاس، حضرت یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، وہ تو 50 بھی نکال دیے، 100 بھی نکال دیے، پانی جو ہے اس میں بدبو ہے، صاف نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے بولا بیٹا جاؤ جا کے 200 ڈول نکال کے پھینکو۔ وہ 200 نکال کے انہوں نے پھینک دیے، پانی صاف نہ ہو، وہ واپس گئے حضرت کے پاس۔ حضرت نے بولا او کم بختوں، وہ پانی نکال کے پھینکے جا رہا ہے، وہ کتا بھی نکال کے پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ جس کی وجہ سے پانی کا دلا ہے۔ ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ہم کنویں سے پانی نکال کے تو پھینکے جا رہے ہیں، وہ جو اصل چیز کو نکال کے پھینک رہے ہیں ابھی تک ہم نے، جس کی وجہ سے ساری برائیاں ہیں، بربادیاں ہیں، بدبو ہو رہی ہے، اس کو تو آپ نکال کے پھینک نہیں رہے۔ جو کچھ بھی آپ نے ابھی فرمایا ہے، ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں وہ یقیناً وہ آپ کی ایک رائے ہے، اور اس رائے سے کسی کا بھی متفق ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور چوہدری صاحب لائے عمل کچھ تیار ہو رہا ہے پھر آپ یہاں پہ اس کو مزید؟ بالکل، ہم یہاں تنظیم سازی کر رہے ہیں، میرے خیال میں کافی حد تک ہم نے یو کے میں کر لی ہے، کچھ شہر ہیں ابھی وہاں پہ بھی ہو رہی ہے، رات کو بھی کچھ نئی اپوائنٹمنٹس ہم نے کی ہیں یہاں پہ۔ اس کے علاوہ ابھی کوشش کر رہے ہیں ہم اس کو بلکہ یورپ تک ایکسپینڈ کریں، تو وہاں بھی کافی میں نے 1-2 ابھی ٹور کیے ہیں یورپ کے،
تو وہاں بھی تنظیم سازی ہو رہی ہے. تو رسپانس کیسا آپ کو؟ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. اس کا تو ایک پہلی مثال آپ کے سامنے رات کو ہی ہے. تو اس سے پہلے بھی جب ہم نے 3 مہینے 4 مہینے ایک پروگرام کیا تھا بہت اچھا تھا, بہت اچھا رسپانس ہے, اور دن بدن اس رسپانس جو ہے وہ بڑھتے ہی جا رہا ہے. تو پاکستان کی تقریباً ہر سیاسی پارٹی اوورسیز میں کافی دلچسپی تو لیتی ہے, لیکن اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ کسی نے کبھی کچھ نہیں کیا. ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں, مگر مسئلہ یہ جو پارٹیاں برسر اقتدار ہوتی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ان کو بھی کوئی رول دیا جائے. جیسے پہلے کہا آپ نے کہ ان کے اپنے تحفظات ہیں کہ شاید یہ لوگ آگے آ جائیں گے, مگر یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ وہ اپنی حکومت کے دوران وہ جتنی بھی پاورز ہیں وہ فیملی کے اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کے مسائل ہیں. تو اب کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ, جیسے ابھی بولا کہ ہم تو اپنے منشور میں بھی اس بات کو ڈالیں گے کہ اوورسیز کو نمائندگی بھی ملے اور اوورسیز کو ووٹ کا حق بھی ملے. اور جو بھی اوورسیز کے مسائل ہیں, اب کیا مل رہا ہے اوورسیز جب پاکستان جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, جتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں کوئی سکیور نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں کافی کام کرنا ہے ابھی. صحیح. رضا بھائی, یہاں سے اب کہاں جانا ہے؟ یہاں سے لنڈن جائیں گے. لنڈن میں کچھ ہماری ملاقاتیں ہیں, چوائس صاحب کو ہی بلائیں گے, وہاں کچھ لوگوں سے ملوانا ہے. لنڈن میں ہماری آرگنائزیشن جو ہے اس میں کچھ نئی شمولیت ہیں, لوگ شامل ہو رہے ہیں اس کے اندر, سسٹم کو سیٹ اپ کر رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان روانگی ہے جلسے کی تیاری کے لیے. تو پاک سرزمین پارٹی جو ہے اس میں وہ آج کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آج کے بعد پاک سرزمین پارٹی کو آپ کس طرح سے آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میں بہت شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا, ہماری پوری لیڈرشپ شکر ادا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ 3 مارچ کو جو آواز لگائی تھی, ہمیں نہیں امید تھی کہ ہم 1 سال سے پہلے پاکستان بھر میں اپنا سیٹ اپ کر لیں گے, پاکستان سے باہر اپنا سیٹ اپ کر لیں گے. اتنی کامیابی ہوگی, ہم مانچسٹر میں بات کر رہے ہوں گے لوگوں سے, یہ بڑی کامیابی کی دلیل ہے. یہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کا شکر ہے. تو میں تو اپنی پارٹی کو اسی طریقے سے آگے جاتے دیکھ رہا ہوں. میں خوش ہوں, ہم سب بڑے مطمئن ہیں کہ جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا 1 سال, جہاں ہم سوچتے تھے اگر 1 سال, اس سے ہم کہیں آگے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ پارٹی جو ہے, کراچی کا جلسہ 29 جنوری کا جمعہ کا تبت سینٹر کراچی پہ ہونے والا جلسہ ایک بہت اہم سنگ میل ثابت ہوگا ہماری سیاسی قوت کو بڑھانے میں, عوامی حمایت کو بڑھانے میں, لوگوں کے حقوق کی اویئرنیس اور اس کی آواز اٹھانے میں, اور حکمران طبقے کو ذرا سا جھنجھوڑ کر ہلانے میں کہ جی آپ نے اب عوام کے حقوق دینے. ٹھیک. تو مینیفیسٹو کب تک آپ انشاءاللہ 29 جنوری سے پہلے آپ کو 29 جنوری کو یا اس سے پہلے آپ کو مینیفیسٹو پبلک ہو جائے, لانچ کر دیں گے. جی واہ, اس کا مطلب اس پہ کام تقریباً ہو ہی چکا, ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. ہاں ریڈی ہے ہمارا. واہ, یہ تو چلیں. چوئی صاحب, یہاں سے پاکستان میں آپ کی تنظیم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کام تو کر رہی ہے, لیکن کیا چاہیں گے آپ کے اپنی ہی پارٹی سے یا پاکستان کے سیاسی سسٹم سے, سیٹ اپ سے آپ کے کیا مطالبات ہو سکتے ہیں اوورسیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ مطالبات تو بھی یہی ہے, جو بھی وقت کے ساتھ ہوں گے, ہمارے حقوق ہوں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستان کے لیے پاکستان میں کام ہوں, ان کے لیے سہولیات ہوں, ونڈو شاپ کے ایسی 1 ونڈو مسائل کا جو حل ہو, اس طرح کی جو بھی تجاویز ہیں ہم ان کو دیں گے انشاءاللہ. تو میرا خیال میں لیڈرشپ اس کو دیکھے گی, اور جو بھی مناسب اقدامات ہوں گے وہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. ضروری. اچھا, یہ جو آپ کی پاکستان کی موجودہ انٹرنل ایکسٹرنل جو پالیسیز ہیں, اس میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیل ہونی چاہیے؟ دنیا کا بیلنس جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور نئے الائنسز بن رہے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ٹرکی, چائنا اور رشیا کا الائنس ہو رہا ہے, ان میں تعلقات زیادہ بہتر ہو رہے ہیں. اسی طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلامی فوج کی بات ہو رہی ہے. تو دنیا میں ایک تبدیلی آ رہی ہے. پاکستان اس میں کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان اس میں جہاں بھی کھڑا ہے, پاکستان باوقار طریقے سے نہیں کھڑا ہو. اور باوقار طریقے سے آپ کب کھڑے ہوتے ہیں ملک کے اندر؟ جب ملک کے اندر اسٹیبلٹی ہو, معیشت آپ کی اسٹیبل ہو, لوگ مطمئن ہو, لوگوں کو انصاف مل رہا ہو, عزت احترام مل رہی ہو, تو وہ پھر قوم کا ایک سی پیک سے فرق پڑے گا. سی پیک سے فرق پڑے گا, بالکل پڑے گا جی. ایک بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک, لیکن سی پیک کا ایک ایشو جو جس پہ سب لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, گوادر پورٹ بھی بن رہا ہے, ٹریڈ روٹ بھی بن رہا ہے, پاور پلانٹس بھی لگ رہے ہیں, پاور جنریشن کی اسکیمز بھی ہیں, لیکن اس کی ٹرانسپیرنسی اور اس کے حوالے سے جو انفارمیشن ایک عام آدمی کے پاس ایٹ ہینڈ اویلیبل ہونی چاہیے, وہ چیزیں لوگوں کے پاس نہیں ہیں. تو لوگوں کے شکوک و شبہات
سی پیک میں اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں کہ جی یہ ایکچوئل پروجیکٹ ہے کیا صحیح، اور اس سے کیا ہونے والا ہے اور پاکستان کا اس میں کیا رول ہے، یہ لون ہے یا یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یا یہ لون ہے جو ہمیں واپس کرنی ہے، تمام وہ انفارمیشن ہے جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ تو آپ اس پہ آواز اٹھائیں گے لیکن کہ سی پیک پاکستان کے لیے بہت اچھی چیز ہے، سی پیک پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے چوہے صاحب، آخری کوئی پیغام؟ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. بس ہمارا پیغام پارٹی کا بھی یہی ہے کہ بھائی چارے کو آگے بڑھائیں اور سچ بولیں اور ملک کے لیے اپنا حصہ ڈالیں. رضا صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس میں اتنا کہوں گا اپنے پاکستانی بھائیوں سے بہنوں سے کہ یہ آپ کا ملک ہے، اس میں اگر کوئی تبدیلی لانی ہے، بہتری لانی ہے تو وہ صرف تقریریں سننے سے نہیں ہوگی، وہ کسی پارٹی کی گھر میں بیٹھ کر حمایت کرنے سے نہیں ہوگی، بلکہ وہ باہر نکل کر اپنا پریکٹیکل مثبت رول پلے کرنے سے ہوگی، کسی پارٹی کے ساتھ شامل ہونے سے ہوگی، اور اس جدوجہد کے اندر اس بات کو وہ رکھیں پرائرٹی کہ ہم نے یہ سب کچھ جو کرنا ہے وہ پاکستان کے لیے کرنا ہے، اپنی پاکستانیت کے لیے کرنا ہے، اپنی وطن پرستی کے لیے، وطن کی ترقی کے لیے کرنا ہے. بہت بہت سوچ کے شکریہ، ساتھ آپ کام. بہت شکریہ جی آپ دونوں مہمانوں کا، آپ تشریف لائے اور بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں اور بڑی کھل کے باتیں ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، گیسٹ ان ٹاؤن رضا ہارون صاحب اور چودھری الطاف شاہد صاحب یہاں موجود تھے. ان سے بڑی کھل کے باتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے یہ صرف انہی کی رائے ہے، ہمارا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. بہرحال پروگرام آپ نے دیکھا، ہمیں امید ہے کہ آپ کو بہت سارے سوالات کا ان کے جوابات آپ کو اس پروگرام کے تھرو ملے ہوں گے یقیناً. اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ پھر کسی اور مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. امجد شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.